الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے انسان کی پیدائش کا واحد مقصد اپنی عبادت کو قرار دیا ہے، اور اللہ جل جلالہ ہی کو سب سے زیادہ یہ حق حاصل ہے کہ وہ انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کرے. اس لیے کہ کوئی بھی صانع ہو، کوئی بھی خالق ہو، کوئی بھی پروڈیوسر ہو، تو اسے اپنی تخلیق اور اپنی پروڈکٹ کے طریقہ استعمال کے بیان کا حق ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی کوئی کارخانہ لگاتا ہے اور اس کارخانے میں کچھ چیزیں بنا کر ان کو تیار کر کے مارکیٹ میں بھیجتا ہے، تو وہ ان چیزوں کے استعمال کا طریقہ بھی ساتھ بھیجتا ہے کہ اس چیز کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے گا، اس کا حقیقی مقصد کیا ہے، اور کس طریقے سے اس کو استعمال کر کے اس سے فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور کس طریقے سے اگر اس کو استعمال کیا جائے تو پھر نتائج الٹ ہو جاتے ہیں. تو اس کا حق اس کے صانع کو ہے، اس کارخانے والے کو ہے جس نے وہ چیز تیار کی ہے. یہ انسان اللہ جل جلالہ کی تخلیق ہے، جس قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو ایک بہترین سانچے میں ڈھال کر بنایا ہے. تو اللہ جل جلالہ جب انسان کا خالق ہوا تو اس خالق ہی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کرے کہ یہ جو عدیم النظیر مخلوق میں نے پیدا کی ہے، اس کی پیدائش کا مقصد کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے بیان بھی کیا ہے، چنانچہ فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنات اور انسانوں کو میں نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. گویا انسانوں کی پیدائش کا جو واحد مقصد ہے، یا اس دنیا میں انسان کو بھیجنے کا جو ایک منفرد اور یکتا مقصد ہے، یا اس کائنات کو سجانے کا جو مقصد ہے، وہ صرف اور صرف اللہ جل جلالہ کی عبادت ہے. اور اللہ رب العالمین نے پھر جانچنے کا بھی ایک طریقہ کار مرتب کیا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کون سا انسان اپنے مقصد کو پورا کرتا ہے اور کون سا انسان اپنے مقصد میں فیل ہے. تو جانچنے کے لیے، امتحان کے لیے اللہ رب العالمین نے زندگی اور موت کا سلسلہ شروع کیا کہ دیکھا جائے کہ زندگی میں کون سا انسان کس قسم کے اعمال کرتا ہے، کون سا انسان ہماری دی ہوئی اس زندگی کو کن مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے. اور وہ جو ہم نے انسان کے ذمے ایک مقصد لگایا تھا اپنی عبادت کا، تو ہماری دی ہوئی زندگی میں ہمارے بتائے ہوئے مقصد کو وہ کہاں تک پورا کرتا ہے، یہ جانچنے کے لیے اللہ جل جلالہ نے زندگی اور موت کا یہ سلسلہ شروع فرمایا. الذی خلق الموت والحیاہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العالمین نے زندگی اور موت کو پیدا کیا. کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ وہ یہ جانچے، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، وہ یہ دیکھے ایکم احسن عملا، کہ عمل کے اعتبار سے تم لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین کون ہے. تو مقصد انسانی زندگی کا اللہ جل جلالہ کی عبادت ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے. اور اس مقصد کو جانچنے کے لیے اللہ جل جلالہ نے زندگی اور موت کا یہ سلسلہ اس دنیا میں شروع فرمایا ہے. یہ کائنات کی ایک زینت ہے، یہ کائنات کی ایک خوبصورتی ہے جس کے مطابق اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو پیدا فرمایا. اور پھر اللہ جل جلالہ نے انسان کی کامیابی کے لیے مختلف قسم کے
طریقہ کار وضع فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں نیکی اور شر کو پہچاننے کا ایک جذبہ ودیت کر رکھا۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فابواہ یہودانہ وینصرانہ، کہ ہر نئے آنے والا بچہ، ہر نیا آنے والا انسان وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی فطرت سلیمہ کے ساتھ اللہ جل جلالہ ہر بچے کو تخلیق فرماتے ہیں۔ گویا کہ ہر انسان کی فطرت میں نیکی اور بدی کے درمیان تمیز کرنے کی جو ایک صلاحیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، لیکن پھر ماحول میں رہ کر، گرد و پیش سے متاثر ہو کر، شیطانی چالوں میں اور نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر انسان اپنی فطرت سلیمہ کو بگاڑ بیٹھتا ہے۔ فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، کہ بچہ اپنی فطرت سلیمہ لے کر پیدا ہوا، اسلام کی فطرت پر پیدا ہوا، اور پھر والدین اس کو یہودی بنا ڈالتے ہیں یا نصرانی بنا ڈالتے ہیں۔ یعنی اپنے ماحول میں رہ کر وہ انسان اپنی اس فطرت کو مسخ کر دیتا ہے، اور پھر نیکی اور برائی، اچھی اور برے کی تمیز وہ کھو بیٹھتا ہے۔ تو انسان کی کامیابی کے لیے اللہ رب العالمین نے اسی کے اندر یہ صلاحیت ودیت کر رکھی ہے کہ وہ نیکی اور بدی کے درمیان امتیاز کر سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر انسان کے اندر نفس لوامہ اللہ جل جلالہ نے بنایا، اور نفس لوامہ کا مقصد کیا ہے کہ وہ انسان کو الارم کرتا ہے، انسان کو خبردار کرتا ہے کہ یہ برا کام ہے، اس کی طرف مت جاؤ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ پہلے تو اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت دی، لیکن اگر انسان اس صلاحیت سے فائدہ نہ اٹھا سکے اور برائی کی طرف قدم بڑھائے، اس کے ارتکاب کی کوشش کرے، تو دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے اس کی ذات میں نفس لوامہ نام کی ایک چیز رکھی ہے جو انسان کو خبردار کرتی ہے کہ اس طرف مت آؤ، یہ بری چیز ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے بیرونی عوامل کے طور پر وحی الہی کا اور اپنے پیغامات کا سلسلہ شروع کیا، اور چوتھے نمبر پر اپنا پیغام سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر، اپنے نمائندے، انبیاء اور رسول بھیجے۔ یہ مختلف طریقہ کار وضع کیے گئے، کس لیے؟ یہ انسان کی کامیابی کے لیے کہ پہلے تو نیکی اور برائی کو پہچاننے کی صلاحیت انسان کو دی، اور دوسرے نمبر پر اگر وہ اس صلاحیت سے کام نہ اٹھائے اور برائی کی طرف جائے تو نفس لوامہ کی شکل میں اس کو ایک نعمت ایسی دی ہے کہ وہ اس کو برائی کے ارتکاب سے روکے گی۔ یہ دو تو انسان کے اندر اندرونی عوامل ہیں جو اسے برائی کی طرف نہیں جانے دیتے، اور تیسرے نمبر پر وحی کا سلسلہ شروع کیا گیا، اور وحی کے ساتھ انبیاء کرام کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ یہ سب کے سب انسان کو اپنے اس اولین مقصد کی تکمیل میں معاونت کے لیے ہیں کہ تم کس لیے دنیا میں آئے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ کی عبادت اور اس کی اطاعت، یہ رہا مقصد، اور یہ اس مقصد کے حصول کا طریقہ کار، اور یہ سب کا سب انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ اگر سارے انسان جنت میں چلے جائیں، اللہ جل جلالہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ سارے انسان جہنم میں چلے جائیں، اللہ جل جلالہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ ایک حدیث قدسی ہے، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا، کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے اولین لوگ اور تمہارے سب کے سب آخر لوگ، یعنی انسانیت کا اول طبقہ اور انسانیت کا اخروی طبقہ، یہ سب کے سب کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، یہ اگر تم لوگوں میں سے ایک متقی ترین انسان کی طرح ہو جائیں، یعنی ساری کی ساری کائنات، سب کے سب انسان اللہ جل جلالہ سے ڈرنے والے بن جائیں، ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، ان سب کی اطاعت،
ان سب کی عبادت میری ملکیت میں، میری بادشاہت میں ایک رائی کے برابر اضافہ نہیں کر سکتی۔ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ، اور اگر تمہارے اولین، تمہارے آخرین، تمہارے جنات، تمہارے انسان، تم سب کے سب ایک فاجر اور فاسق انسان کی شکل اختیار کر لو، سب کے سب میری بغاوت پر اتر آؤ، ما نقص فی ملکی شیئا، تو تم سب کی بغاوت میری بادشاہت میں، میری حکمرانی میں ایک بال برابر کمی نہیں کر سکتی۔ یہ سب کے سب اگر نیک ہو جائیں، ملکیت میں اضافہ نہیں، یہ سب کے سب اگر بغاوت پر اتر آئیں، بادشاہت میں کمی نہیں ہو سکتی۔ اس کے باوجود یعنی جب اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں میرے اور آپ کی عبادت یا میرے اور آپ کی بغاوت کوئی فرق نہیں ڈالتی، اس کے باوجود یہ تمام اقدامات میرے اور آپ کی ہدایت کے ذرائع مہیا کرنا، ہدایت کے راستے آسان کرنا اور میرے اور آپ پر رحمتیں کرنا، انبیاء کرام کا بھیجنا، وحی کا بھیجنا، یہ سب کے سب میرے اور آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ تو فرمایا کہ یا عبادی کہ انما ہی اعمالکم احصیہا لکم، کہ اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جو تمہارے لیے گن گن کر رکھتا ہوں، وَأُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا، اور پھر ایک وقت آئے گا جب میں تمہیں ان اعمال کا بھرپور جزا دوں گا۔ فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا، پس جو انسان اپنے اعمال نامے میں اچھائیاں دیکھ لے، اپنے مقصد کے حصول کو حاصل ہوتا ہوا دیکھ لے، فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ، تو وہ اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرے کہ شکر ہے اس پروردگار کا جس نے میری پچھلی زندگی میں مجھے اس زندگی کا مقصد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ، اور جو انسان اس کے علاوہ کچھ اور دیکھے، یعنی اپنے نامہ اعمال میں اپنے آپ کو اپنے حقیقی مقصد میں فیل ہوتا ہوا دیکھے، تو فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، پس وہ کسی اور کو برا بھلا مت کہے، وہ اپنے آپ کو برا بھلا کہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مقصد دیا ہے، اس مقصد کے حصول کے لیے آلات کار فراہم کیے ہیں، اور ان تمام کا مقصد وہ صرف اور صرف انسان کی کامیابی ہے، اور انسان کی کامیابی تمام کی تمام وہ جنت میں رکھی ہے۔ اگر کوئی انسان اس زندگی میں اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کی فکر کرتا رہا، تگ و دو کرتا رہا، اور اپنے آپ کو جنت میں اس نے پہنچا دیا، تو یہی اس کی کامیابی ہے اور سب سے بڑی کامیابی۔ اور اگر کوئی انسان اس میں فیل ہو گیا تو یہی اس کی ناکامی ہے۔ تو مقصد کا اپنی کامیابی کے ساتھ تعلق ہے۔ اور ایک اگلی بات کہ جب کامیابی کا دار و مدار جنت کے حصول پر ہے، تو جنت کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ قرآن کریم کا ارشاد ہے جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی نہریں اور ایسے باغات پیدا کیے ہیں، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ کس کا انعام ہے؟ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یہ اس شخص کا انعام ہے جو تزکیہ کرنے میں کامیاب ہوا، جو اپنے آپ کو پاک کرنے میں کامیاب ہوا۔ گویا کہ ہماری ساری کامیابی یا ہماری پوری حیات وہ اس ایک لفظ کے گرد گھومتی ہے جس کا نام تزکیہ ہے۔ جو انسان اپنا تزکیہ کرنے میں کامیاب ہوا تو فرمایا گیا قد افلح من زکاہا، ہر وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ کامیاب ہے۔ یہ نہیں کہا گیا جس نے بڑی مل بنا لی، جو بڑا ڈاکٹر بن گیا، جو بہت بڑا عالم بن گیا، جس کے پاس ڈھیر ساری معلومات جمع ہوگی وہ کامیاب نہیں۔ حقیقی کامیابی اس نفس کو سنوارنے میں ہے۔ قد افلح من زکاہا، کہ کامیاب ہے وہ شخص جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ وقد خواب من دساہا، اور ناکام ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو دنیاوی آلائشات سے آلودہ کر ڈالا۔ بے شک وہ بڑا عالم ہو، بے شک وہ منبر اور محراب کا حامل ہو، بے شک وہ بہت بڑا ڈاکٹر ہو، بہت بڑا سرمایہ دار ہو، لیکن اگر اس نے اپنے اس نفس پر محنت نہ کی، اس کے تزکیے کی طرف توجہ نہ کی، تو یہ شخص سب سے بڑا ناکام ہے۔ قد افلح من تزکا،
کہ آؤ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ کامیاب کون شخص ہے۔ وہ شخص کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور تزکیہ کرنے کے بعد وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اپنے رب کو یاد کرتا رہا، اس کی تسبیحات کرتا رہا، اس کے نام کا ورد کرتا رہا، فَصَلَّى، اور نماز پڑھتا رہا، تو یہ وہ شخص ہے جس کے لیے اللہ جل جلالہ نے کامیابیاں لکھ رکھی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کامیابی کا دار و مدار جنت پر ہے، اور جنت کے حصول کا دار و مدار وہ تزکیہ نفس پر ہے، کہ کس طریقے سے انسان اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، اپنے نفس کی طرف توجہ دیتا ہے۔ اور یہ تزکیہ نفس کی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کے بھیجنے کا مقصد تزکیہ نفس قرار دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ جل جلالہ نے انسانیت پر، مومنین پر احسان کیا کہ ان کی طرف رسول بھیجے، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کو اس کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو تمام انبیاء کرام کے جو مشترکہ مقاصد تھے، ان میں ایک بہت بڑا مقصد اپنے امتیوں کا تزکیہ کرنا ہے، ان کے نفوس کو پاک کرنا ہے، دنیاوی آلائشات سے، شیطانی خواہشات سے ان کو پاک کر کے درست راستے پر گامزن کرنا۔ یہ تمام انبیاء کرام کے مشترکہ مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ یہ تزکیہ دو چیزوں کا نام ہے۔ اگر ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ یہ تزکیہ ہے کیا، تو تزکیہ دو چیزوں کا نام ہے۔ نمبر ایک، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ جتنی بغاوتیں ہیں، جتنی نافرمانیاں ہیں اللہ جل جلالہ کی، ان سے انسان اپنے آپ کو بچائے، دور رکھے، اور دوسرے نمبر پر پھر نیک اعمال کرے۔ یہ دو چیزیں جو انسان حاصل کر لے یا ان کے لیے محنت کرے، کہ 10-12 گھنٹے کا دن ہے، صبح اٹھ کے عزم کر لے کہ شام تک میں کوئی گناہ اس کا ارتکاب نہیں کروں گا، اور رات سونے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے غور کر لے کہ جو میں نے شروع میں عزم کیا تھا کہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، میں اس میں کہاں تک کامیاب ہوں۔ تو پہلی چیز گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرے، اور دوسرے نمبر پر نیک اعمال کر کے اپنے نامہ اعمال کا گریڈ آگے بڑھائے، اس کی مقدار آگے بڑھائے۔ جو انسان یہ دو کام کرنے میں کامیاب ہوا تو وہ سمجھ لے کہ اللہ جل جلالہ نے اس کے تزکیہ نفس کا ارادہ کیا ہے۔ گناہوں سے آلودہ ہو کر ہم جنت پہنچ جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت گناہگاروں کے لیے پیدا نہیں کی۔ جو شخص بھی جائے گا گناہوں سے پاک ہو کر جائے گا۔ اب دو قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جنہیں اللہ جل جلالہ نے گناہوں سے پاک رکھا۔ کچھ لوگ میرے اور آپ کی طرح گناہگار ہیں۔ اب گناہگار انسان سب سے پہلے اس دنیا میں ہمت کرے گا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھے، لیکن ہزار کوشش کے باوجود انسان سے گناہوں کا صدور ہو ہی جاتا ہے۔ جو گناہ آپ کی کوشش کے باوجود آپ سے صادر ہو گئے، آپ نے توبہ بھی کی، تو یہ گناہ اللہ تعالیٰ میدان حشر میں انسان سے دھو کر اس کو پاک کر کے پھر جنت روانہ کرتا ہے۔ تو گویا کہ زمام کار آپ کے ہاتھ میں ہے، میرے اور آپ کے ہاتھ میں، کہ اس دنیا میں ہم گناہوں سے بچنے کی فکر کریں، تزکیے کا آغاز کریں، ایک پہلا قدم تو اٹھائیں۔ جب پہلا قدم آپ اٹھائیں گے تو پھر تزکیے کی انتہا اللہ جل جلالہ خود بطور نعمت کے، بطور احسان کے انسان کے ساتھ کرتے ہیں، اور صاف اور پاک کر کے ہر قسم کی شیطانی آلائشات، گناہوں کی آلودگیاں انسان سے دھو کر اسے جنت بھیجا جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کا تزکیہ نہیں کرتا، ان کو پاک نہیں کیا جاتا۔ وہ کون ہیں؟ ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا گیا وعدہ اور اپنی قسمیں وہ تھوڑے سے قیمت کی عوض بیچ ڈالیں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ولا یکلمہم اللہ،
اللہ جل جلالہ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا۔ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ان کی طرف اللہ تعالیٰ التفات نہیں فرمائے گا۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک نہیں کرے گا، ان کا تزکیہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں تزکیے کا پہلا قدم نہیں اٹھایا تھا۔ پہلا قدم اٹھانا شرط ہے، وہ آپ دنیا میں اٹھائیں تو آخرت میں پھر انسان کو اللہ تعالیٰ بطور انعام کے تزکیے کے اس امتحان میں کامیاب کر کے اسے گناہوں سے پاک کر کے پھر جنت بھیجتا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، پچھلی امتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات کتاب میں نازل کیے ہیں یہ اس کو چھپاتے ہیں۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ ان کے لیے آخرت میں کوئی جگہ نہیں۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور ان کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو پاک نہیں کرے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، ہر وہ انسان جس نے اس دنیا میں میرے ذکر سے منہ موڑا، میرے احکامات کی روگردانی کی، تزکیہ کا پہلا قدم اٹھانے میں ناکام رہا، اپنے نفس پر اس نے غور نہیں کیا، کبھی اللہ تعالیٰ کے آگے دست دعا اور توبہ کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، تو جو آدمی اس طریقے سے دنیا میں رہتا ہے، اعراض کر کے دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، اپنے خالق اپنے رب کو بالکل چھوڑ دیتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کے لیے دنیاوی عذاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ زندگی تنگ، معیشت تنگ ہوگی، پھر بے شک وہ اربوں کماتا ہو لیکن اس کے سر پر خوف کے بادل ہوں گے۔ وہ اپنی جان کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے مال کے بارے میں وساوس اور اندیشوں کا شکار ہوگا، رات کو نیند کی گولیاں کھا کر سوئے گا، یہ زندگی اس کی تنگ ہوگی۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میرے ذکر سے منہ موڑنے والے، میرے احکامات سے روگردانی کرنے والے انسان کی زندگی میں تنگ کر دوں گا۔ یہ تو دنیا کی بات ہے۔ اور آخرت میں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ قیامت کے دن ہم اس کو نابینا بنا کر کھڑا کریں گے۔ وہ میدان حشر کے مجمع میں نابینا بن کر کھڑا ہوگا۔ اب اس کا اپنے رب کے ساتھ ایک مکالمہ ہوگا، قرآن کریم نے اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن کریم مختصر کتاب ہے، چونکہ پوری کائنات کے لیے ہے، پورے عالم کے لیے ہے۔ اگر اس قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ میدان حشر کے کسی مکالمے کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، بشرطے کہ غور کرنے والا ہو۔ اب اس کا اور اس کے رب کے درمیان مکالمہ ہوگا، وہ کہے گا ربی لما حشرتنی اعمیٰ، کہ اے رب آپ نے مجھے نابینا بنا کر کیوں کھڑا کیا؟ وقد کنت بصیرا، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، میری دنیا میں آنکھیں تھیں، قوت بصارت تھی، اور آج میں نابینا ہوں، وجہ کیا ہے؟ تو اسے بارگاہ الہی سے جواب ملے گا کذالک اتتک آیاتنا، کہ ہماری کچھ آیات تمہاری طرف آئی تھیں، ہم نے کوئی ذمہ داری تمہاری لگائی تھی، ہم نے تمہارا ایک مقصد مقرر کیا تھا، فنسیتہا، تم نے ہمارے احکامات کو پس پش ڈال دیا، ہمارے دیے ہوئے مقصد کو اس سے تم نے اعراض کیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جس طریقے سے تم نے دنیا میں ہماری آیات کو پس پش ڈال رکھا تھا، ہمیں بھلا رکھا تھا، تو اسی طریقے سے آج تمہیں ہمارے دربار سے بھلا دیا گیا، تم سے بات نہیں کی جائے گی۔ تو یہ کچھ آیات ہیں قرآن کریم کی جن میں خاص لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ کون سے بد نصیب اور بدقسمت لوگ ہیں جن کا تزکیہ اللہ جل جلالہ قیامت والے دن نہیں کرے گا، ان کو پاک صاف نہیں کیا جائے گا، اور نتیجتاً وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی بنیادی جو ایک ذمہ داری ہے، جو بنیادی شرط ہے، وہ تزکیے کا حصول ہے، گناہوں سے بچنا، نیک اعمال کرنا، اور یہ اپنی کوشش پر منحصر ہے کہ اس دنیا میں ہم کوشش کریں اپنے نفس کو پاک کرنے کی، تو بروز قیامت اللہ جل جلالہ جو کمیاں ہم سے رہ گئیں ان کمیوں کو پاک کر کے انسان کو پاک صاف حالت میں جنت روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک آخری بات سنیں
کہ ہر انسان کو چاہیے، ہر مسلمان کو، کہ اپنے آپ پر غور کرے. یہ نہیں کہ میں نے 5 نمازیں پڑھ لی یا میں نے ایک دن توبہ کر لی تو پھر میں اپنے آپ کو بڑا مزکی بن کر پیش کروں کہ میں بڑا پاک صاف ہوں. قرآن کریم کہتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاکیزہ مت کہو، تزکیے کی کوشش کرو، پاک صاف رہنے کی کوشش کرو، محنت کرو، لیکن ٹائٹل اپنے آپ کو مت دو. نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. انسان کو امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرا شمار پاکیزہ لوگوں میں کرے گا، اور اس امید پر ہی وہ زندگی گزارے تو یہ انسان کامیاب ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہے، اسے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کو اپنے نفوس کا کس قدر احساس ہوتا تھا، کس طریقے سے اپنا محاسبہ کرتے تھے کہ ہمارا زاویہ نظر درست ہے یا نہیں، ہمارا راستہ ٹھیک ہے یا نہیں. حضرت حنظلہ انصاری صحابی ہیں اور بڑے جلیل القدر مرتبے کے حامل ہیں. یہ ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلے، حضرت ابوبکر صدیق سے ان کی ملاقات ہوگی. ابوبکر صدیق نے حال احوال پوچھا تو حضرت حنظلہ نے جواب میں کہا نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا. اب حضرت ابوبکر صدیق حیران ہوئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، مطلب صحابی ہو، انصاری صحابی ہو، اور تم اپنے آپ کو منافق کیوں کہہ رہے ہو؟ تو حضرت حنظلہ عرض کرنے لگے کہ جب ہم حضور کی مجلس میں ہوتے ہیں اور جنت اور جہنم کا ذکر سنتے ہیں تو ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے جنت اور جہنم ہمارے سامنے ہو، اور ہم جب گھروں میں جاتے ہیں تو اپنی اولاد اور اپنے مال میں کھو کر جنت اور جہنم کو بھلا دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں منافق ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ صورتحال تو میری بھی ہے. تو دونوں مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہاں جا کر یہی گزارش کی کہ جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو دل کی صورتحال اور ہوتی ہے، جنت اور جہنم سامنے نظر آتی ہے، لیکن جب ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں، اپنے مال میں، اپنی اولاد میں منہمک ہوتے ہیں تو پھر صورتحال بدل جاتی ہے. تو کہیں یہ نفاق تو نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان صحابہ کو پھر تسلی دی اور فرمایا کہ اگر تم ہمیشہ اس حال پہ رہو جس طرح تم میرے پاس ہوتے ہو، پھر تو فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے، پھر تو فرشتے مدینہ کے راستوں میں اتر کر تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے. لیکن انسان کی حالت تبدیل ہوتی ہے کہ کبھی اس کے دل پر جنت اور جہنم کا تأثر زیادہ ہوتا ہے اور کبھی وہ ذرا مال میں مصروف ہو کر، دنیاوی کاموں میں مصروف ہو کر اس تأثر کو کم کر بیٹھتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ایک روایت ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم منافق ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کیا تم اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے؟ فرمایا رکھتے ہیں. فرمایا کیا تم مجھے رسول نہیں مانتے؟ کہا مانتے ہیں. تو پھر فرمایا کہ تم منافق نہیں ہو. ان صحابہ نے پھر یہی کہا کہ ہم منافق ہو گئے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کا ماحول کیا تھا. بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو تزکیہ والے بنا کر پیش کرتے، ان کو اپنے نفاق کا ڈر رہتا تھا، اپنے نفس کے محاسبے کی فکر رہتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست صحبت یافتہ ہو کر بھی اپنے نفس کی فکر رہتی تھی کہ کہیں ہم غلط راستے پر نہ چل بیٹھیں. جب صحابہ کا یہ ماحول تھا تو اسی ماحول کے اندر کامیابی ہے. ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ غور کرے، فکر کرے کہ میرا زاویہ نظر درست ہے یا نہیں، میری زندگی کا راستہ کس طرف جا رہا، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد، ایک ذمہ داری میرے ذمہ لگائی تھی، اپنی عبادت کی، اپنی اطاعت کی، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے آلات کار بھی فراہم کیے تھے، اس مقصد کو حاصل کرنے میں کہاں تک کامیاب ہوں، اس چیز کا جواب تلاش کرنا یا اس چیز پر غور و فکر کرنا، یہی حقیقی ایمان ہے. اور انسان کی ایمانی حلاوت جیسے جیسے وہ سوچتا ہے اس کی ایمانی حلاوت بڑھتی جاتی ہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.